صل على محمد وآل محمد. جن مومنین و مومنات نے بالخصوص اتباع سے دعا کرنا سب کی حالات شرعیہ کی برابر سب اور بڑے اور محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کی یہ مجلس اظہار ثواب کی ہے. بیگم سید ملازم حسین شاہ مرحوم والدین اور اس خاندان کے آپ سب سے گزارش ہے کہ مرتبہ رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ما بيننا وبيننا وبين النار إنك ولي الدعاء للبراء والسيئات إنك مبدل السيئات بالحسنات إنك على كل شيء قدير. صلوات عليكم اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ منحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد العلم ولا يناله غوث الفتن. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العلي العظيم. صلوات خدا متعال سے دعا ہے کہ اس مرحوم کی سارے ثواب کے لیے ان کے اور اس خاندان کے زندہ مرحومین کی درجات میں فرمائے. انہیں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے. ان کے پسماندگان کو ان کے لیے وسیلہ اور ذخیرہ خیر قرار دے. محمد و آل محمد آپ سب جو مسجد میں تشریف فرما ہیں آپ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. محمد و آل محمد اس کمپلیکس کے مسجد و امام بارگاہ کے جتنے بھی خدمت گزار اس میں سے رخصت ہو چکے ہیں خدا انہیں مبارک سے دعا ہے کہ ان سب کی درجات بلند فرمائے. انہیں محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے. اپنی گاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات پڑھیں گا. محمد و آل محمد بسا اوقات محفل کو بھی
جب کوئی نصیحت کرنے لگے. کبھی غور فرمائیں کہ ایسا کیوں ہے؟ جب بھی کوئی نصیحت کرنا چاہتا ہے محفل سے نکل جاتے ہیں، نصیحت کو پسند نہیں کرتے. اس کا کوئی سبب ہوگا. ایک سبب یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو نصیحت کر رہا ہے وہ ایک مکمل انسان نہیں ہے. توجہ چاہوں گا، نصیحت وہ کرے جو خود ذاتی طور پر مکمل اور کامل ہو، جس میں کوئی نقص نہ پایا جاتا ہو، جس میں کوئی کمزوری موجود نہ ہو، وہ نصیحت کرے. فلاں صاحب اگر نصیحت کر رہے ہیں تو ان کی نصیحت ہمیں اچھی نہیں لگتی. ممکن ہے نصیحت کرنے والا باکمال نہ ہو، میں جانتا ہوں اس میں فلاں خامی پائی جاتی ہے، فلاں کوتاہی پائی جاتی ہے، لہذا اس کی نصیحت میں سننے کو تیار نہیں ہوں. یہ دنیا کے معاشرے میں ایسا ہے، نصیحت کو ان اسباب کی بنا پر اور بہت ساری دیگر وجوہات کی بنا پر پسند نہیں کیا جاتا. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ آپ کو میری مصلحت کا ادراک نہیں ہے، کیا میرے لیے اچھا ہے کیا میرے لیے برا ہے آپ نہیں سمجھ سکتے، لہذا آپ مجھے نصیحت بھی نہیں کر سکتے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. یہ قرآن جو تمہارے پاس آیا ہے یہ نصیحت ہے، لیکن کسی ناقص انسان کی نصیحت نہیں ہے، کسی کمزور اور خاکی انسان کی نصیحت نہیں ہے، کسی ایسے شخص کی نصیحت نہیں ہے جو آپ کے برے بھلے کو نہ سمجھتا ہو. یہ نصیحت ہے اس کی طرف سے جو تمہارا خالق ہے، نصیحت ہے اس کی طرف سے جو سمجھتا ہے تمہارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، کب تک اچھا ہے اور کب تک برا ہے. تمہاری خلقت سے لے کر اس دنیا سے رخصت ہونے تک جو تمہارے لیے اچھا ہے وہ خالق و مالک اللہ جانتا ہے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، نصیحت کر رہا ہے عالم الغیب اللہ، خالق و مالک اللہ، مصلحتوں سے آگاہ و آشنا اللہ، زندگی میں کیا اچھا اور کیا برا ہے وہ جاننے والا اللہ، مجھے زندگی دینے والا اور میری موت پر قدرت رکھنے والا اللہ، کسی بھی دنیاوی انسان سے زیادہ میری محبت اپنے پاس رکھنے والا اللہ، وہ مجھے نصیحت کر رہا ہے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. انسانوں کو دیکھیں خطاب کیا ہے؟ خطاب مسلمانوں سے نہیں ہے، خطاب مومنوں سے نہیں ہے. یا ایھا الناس، اے انسانوں. اب یہ خطاب اس کے لیے جو اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے. توجہ چاہوں گا، قرآن کے خطاب سے پریشان ہو ہی نہیں سکتا جو حضرت انسان ہے. قرآن کی تعلیم سے دور وہی ہوگا جو اپنے آپ کو انسان نہیں سمجھتا. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس آ گیا واعظ و نصیحت تمہارے رب کی طرف سے. ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، ایسا ہے یا نہیں؟ اللہ قابل رؤیت نہیں ہے، اس لیے کہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا. امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، دیکھیں میں اپنے چھوٹے بھائیوں عزیزوں بچوں نوجوانوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ترتیب ذہن میں رہے. قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور علی و اولاد علی علیہ السلام کی پاک سیرت، یہ ہمارے لیے رہنما ہے. اس ترتیب سے ہٹ کے ہم کسی کو نہیں مانتے. اللہ کا کلام بنیاد ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں ہدایت ہے، اور علی و اولاد علی علیہ السلام بزبان مقدسہ ان کی سیرت ہمارے لیے رہنما ہے. یہ بات جو قرآن ہے
کہا کہ اللہ کو تم نہیں دیکھ سکتے، اللہ کو آنکھوں سے درک نہیں کر سکتے، فَتَجَلَّ اللَّهُ لَهُ فِي كَلَامِهِ، اللہ کے کلام کے اندر اللہ کی تجلی پہ پا سکتے ہو۔ وہ کلام کون سا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے۔ اللہ متجلی ہوا ہے کہاں پر؟ اپنے کلام کے اندر، اور وہ کلام کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ اور یہ جملہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا عشرہ محرم کے دوران، پھر عرض کرتا ہوں موضوع سے متعلق جملہ ہے۔ معصوم دو حال سے خالی نہیں ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ ہماری زندگی کا خلاصہ یہ ہے، یا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کرے، یا ہم چاہتے ہیں ہم اللہ سے کلام کریں۔ جب ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے کلام کرے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جب ہم چاہتے ہیں ہم اللہ سے کلام کرے سجدہ پروردگار میں سر رکھ دیتے ہیں، سجدہ پروردگار میں سر رکھ دیتے ہیں۔ دو ہاتھ سے خالی نہیں ہے۔ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ افضل التحیۃ والسلام اپنے نورانی کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، خالق و مالک اللہ متجلی ہوا ہے کہاں پر؟ اپنے نورانی کلام کے اندر۔ پس تجلی یہ خداوند متعال اگر دیکھنی ہے تو اللہ کے کلام کا مطالعہ فرمائیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بس اس آیت میں پہلی صفت جو ذکر کی قرآن کی وہ کیا ہے؟ قرآن واعظ و نصیحت کرنے والا ہے۔ قرآن سے بڑھ کر واعظ کوئی نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر نصیحت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک بدو آتا ہے آپ کی خدمت میں، بدو جسے ہم اپنی زبان میں کہیں دیہاتی۔ دیہاتی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، الحمدللہ میں خود دیہاتی ہوں، ٹینشن ختم ہو جائے، دیہاتی ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بدو آیا پیغمبر خاتم کی خدمت میں صلوات اللہ وسلم علیہ، اور بدو یعنی تہذیب سے دور ہے، بس میں رسالت باپ میں چونکہ مسلسل شرف یاب نہیں ہوا، ادب سے آشنا نہیں ہے، آیا اور کہتا ہے اے محمد بتا کیا لے کے آیا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں، اے محمد آپ کا نام ہے، آپ کا پیغام چل رہا ہے، میں وہ پیغام سننا چاہتا ہوں جو لے کے آیا ہے، کیا ہے تیرا پیغام؟ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو قریب بلایا، ذہن میں رہے سورہ یونس آیت نمبر 57، قرآن بہترین نصیحت کرنے والا ہے۔ ایک صحابی کو پاس بلایا اور کہا کہ اسے مسجد کے اس کونے میں لے جا اور قرآن کی کچھ آیات اسے سنا دے۔ صحابی اس کو لے کے جاتا ہے اور اس کے سامنے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ بدو کے سامنے پیغمبر کا صحابی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے۔ بدو پوچھتا ہے کہ یہ جو تو نے پڑھا ہے یہ محمد کا وہی پیغام ہے جس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ کہا ہاں یہ وہی ہے۔ اب ہم ترجمے کے محتاج ہیں، وہ عربی زبان سے آشنا ہے، وہ سمجھ گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اللہ کے اس سپر کمپیوٹر میں، سپر کمپیوٹر ہماری دنیا کی اصطلاح ہے، اللہ کا وہ کمپیوٹر ہے دنیا کے کسی حساب میں نہیں آ سکتا، ذرہ برابر نیکی بھی وہاں پر محفوظ ہو جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر برائی اگر کرے گا وہ بھی وہاں پر محفوظ ہو جائے گا۔ یہ پوچھتا ہے یہ محمد کا کلام ہے جو اللہ نے مجھ کے قلب پر اتارا ہے؟ کہا ہاں یہی ہے۔ کہا میرے لیے یہی کافی ہے۔ آیت کیا پڑھی؟ قرآن بہترین واعظ کرنے والا ہے۔ ایک آیت سنی
صحابی اس سے خدا حافظ کی اور مسجد سے نکل گیا. صحابی پیغمبر کی خدمت میں آیا, کہا یا رسول اللہ عجیب انسان تھا, آپ نے مجھے بھیجا قرآن کی آیات کی تلاوت کرو. ایک آیت میں نے پڑھی ہے اور حضور کی مسجد سے باہر چلا گیا ہے. کہتا ہے یہی ایک آیت میرے لیے کافی ہے. پیغمبر نے فرمایا اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو. یا رسول اللہ ایک آیت, کہا انہو رجع فقیہا, جب وہ آیا تھا تو وہ بدو تھا, جب یہ آیت سن کر نکلا ہے تو فقیہ بن کے نکلا ہے. وہ فقیہ بن کے مسجد سے نکلا ہے. عزیزان محترم, قرآن کی ایک آیت بھی ہدایت کے لیے کافی ہے, واضح نصیحت کے لیے کافی ہے, انسان کے باطن کو روشن کرنے کے لیے کافی ہے. شرط یہ ہے انسان ان مقدمات کو اپنی زندگی میں لے کر آئے کہ جن مقدمات کے بعد اس کا دل نور خدا کی تجلی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. انہو رجع فقیہا, یہ فقیہ بن کے واپس گیا ہے. اور ایک اور مختصر سا واقعہ, قرآن کس طرح واعظ کرتا ہے اور کس طرح نصیحت کرتا ہے. اپنے نوجوانوں کی خدمت میں آج کل چونکہ طرح طرح کی تعلیمات اور پروپیگنڈا اور پیغامات نوجوان سنتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ صحیح راستہ کون سا ہے. صحیح راستہ قرآن کا راستہ ہے, صحیح راستہ علی و اولاد علی کا راستہ ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. دنیا کے بہت سارے راستے اگر تمہیں اپنی طرف کھینچنے لگے, راستہ وہی حق ہوگا جو قرآن کا راستہ ہوگا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. ایک مسلمان نوجوان ایک عیسائی پادری کے پاس جاتا ہے, ایک عیسائی پادری کے پاس. توجہ چاہوں گا, آج ہمارے اوپر یلغار کی غرب سے ہے زیادہ. روشن فکری, براڈ مائنڈیڈ اور قیودات سے خالی اور عاری ہونا. وہ بزرگوں کی باتیں تھی, آج ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن 1400 سال پہلے کا تھا, آج اس میں کوئی پیغام نہیں ہے. پادری کے پاس جاتا ہے مسلمان جوان اور کہتا ہے مجھے نصیحت کرو, مجھے نصیحت کرو. پادری پوچھتا ہے انت مسلم, کیا تو مسلمان ہے؟ کہا ہاں میں مسلمان ہوں. اعظکم وفیکم القرآن ومنکم محمد. پادری کہتا ہے میں تعجب کر رہا ہوں, تو واضح نصیحت کے لیے میرے پاس آیا ہے جبکہ اللہ نے تمہیں قرآن بھی دیا ہے اور محمد بھی دیے ہیں. اعظکم وفیکم القرآن ومنکم محمد. میں تمہیں کیا نصیحت کروں, بہترین واعظ کرنے والی کتاب اللہ نے تمہیں دی ہے اور بہترین اخلاق کا نمونہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے وہ تمہیں عطا فرمائے ہیں. تمہیں ہم نصیحت نہیں کر سکتے, تمہیں اس قرآن کی تعلیمات اور محمد کی سیرت کی طرف بڑھنا ہے. نصیحت بھی وہیں پر ہے, واعظ بھی وہیں پر ہے, ہدایت بھی وہیں پر ہے, دنیا بھی وہیں پر ہے اور آخرت بھی وہیں پر ہے. کرنا کیا ہے, اس دروازے پہ جانا ہے. وہ مولا کائنات نے جو پیغمبر خاتم سے ایک جملہ, مختصر جملہ نقل فرمایا. پیغمبر نے ارشاد فرمایا ان هذه القلوب تصدع, ان هذه القلوب تصدع. یہ جو بدن میں اللہ نے دل عطا کیا ہے اس پر زنگ لگ جاتا ہے. کما یصدع الحدید اذا اصابه الماء, جس طرح لوہے پر پانی گرے تو اس کو زنگ لگ
پر زنگ لگ جائے تو زنگ کو کیسے اتارا جائے؟ پیغمبر خاتم نے ارشاد فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، دلوں کا زنگ اتارنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کثرت سے موت کو یاد کرو، کثرت سے موت کو یاد کرو۔ اور دوسرا وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، قرآن کی تلاوت کرو، کثیرا ما قرآن کی تلاوت کرو۔ جب تم قرآن کی تلاوت کرو گے، موت کو یاد کرو گے، تمہارے دلوں پر زنگ نہیں لگے گا۔ تو مختصر سی روایات اس قرآن کی عظمت کے بارے میں، ایک روایت مولا امیر کائنات سے منقول، دوسری مولا علی اکبر حسین علیہ السلام سے منقول۔ امیر کائنات کا وہ جملہ جس میں امیر کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کا دامن حقیقی معنوں میں تھام لیا، حقیقت میں قرآن کا دامن تھام لیا، قرآن کا دامن تھام لیا، امیر کائنات فرماتے ہیں دوستوں کا جدا ہو جانا اسے دکھ نہیں پہنچائے گا، بھائیوں کا جدا ہو جانا اسے تکلیف نہیں دے گا، جس نے قرآن کا دامن تھام لیا۔ اور سرکار سید سجاد علیہ السلام سے منقول جملہ ہے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر ساری کائنات مجھے چھوڑ دے لیکن قرآن میرے ساتھ ہو، ساری کائنات چھوڑنے سید سجاد کو کوئی دکھ نہیں ہوگا، تنہائی نہیں ہوگی، اکیلا پن نہیں ہوگا۔ اگر سید سجاد، اگر سے مراد کیا ہے؟ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے ہے، یعنی کیا؟ یعنی قرآن اگر ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ درود پڑھیے محمد علیہ محمد۔ اور موت کے حوالے سے اسی جملے میں جو پہلے نقل ہوا، ارشاد فرمایا کہ دلوں کو جلا ملتی ہے موت کے ذکر سے۔ معصوم سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں کائنات کا زاہد ترین انسان بننا چاہوں تو کیا کروں، متقی انسان بننا چاہوں تو کیا کروں، پرہیزگار انسان بننا چاہوں تو کیا کروں، میری زندگی میں لفظیں ختم ہو جائے یہ چاہوں تو کیا کروں؟ معصوم نے ارشاد فرمایا ایک کام کرو، کثرت سے موت کو یاد کرو۔ افضل التفکر ذکر الموت، افضل الزہد ذکر الموت۔ بہترین زاہد وہ ہے جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے، متقی وہ ہے جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے۔ اب دو موضوع ہو گئے، وہ قرآن کا موضوع اور یہ موت کا موضوع۔ معصومین کی اسٹریٹجی اور پالیسی زندگی گزارنے کی، اس کا محور یا قرآن ہے یا ان کی سیرت ہے، اس میں قرآن کا کیا مطلب ہے وہ آپ کے سامنے، موت کا تذکرہ کیسے ہونا چاہیے وہ آپ کے سامنے۔ سوال یہ ہے ہم جو ان کے چاہنے والے ہیں، ہماری زندگی میں قرآن کہاں ہے اور ذکر موت کہاں ہے؟ ذکر موت کہاں ہے؟ آقا سید سجاد علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ موت کا بہترین وقت کون سا ہے؟ آپ تعجب کریں گے، موت کا بھی کوئی بہترین وقت ہو سکتا ہے؟ موت کا بھی کوئی بہترین وقت ہو سکتا ہے؟ میں ادھر اسلام آباد میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا تو موت کے حوالے سے گفتگو تھی، آگے سے ہمارے مومن بھائی بیٹھے ہوئے تھے، وہ مجلس کے دوران ہی کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کوئی اور موضوع تو نہیں لگا، موت کی گنا کر رہے ہو، کوئی موضوع تبدیل کرو۔ موت کا موضوع سننے کو تیار ہم نہیں ہیں۔ معصوم سے پوچھا گیا ہم موت کو پسند کیوں نہیں کرتے، موت کا ذکر اچھا نہیں لگتا؟ ایک لائن میں جواب دیا، معصوم نے فرمایا اس لیے کہ تم نے جو آباد کی ہے وہ یہ دنیا
نہیں بنتا. تو جو ہمارے یہ کس کا ہے جو سیرت علی سے بے بہرا ہے. چلیں امیر کائنات کی بارگاہ میں موت کو وہ کیسے دیکھتے ہیں. تو جو ہمارے موت سے وہ ڈرے جسے علی جیسا رہنما ملا ہو. آقا سے کسی نے پوچھا تھا مولا موت کیا ہے. بہت ساری روایات کا خلاصہ موت کیا ہے کہا ایک اللہ سے محبت کرنے والے کا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تڑپنا اور اس کی بارگاہ میں جانا یہ موت ہے. آقا کیا کرے کہ یہ مرحلہ آسان ہو جائے. کہا 3 کام کرو موت کی پریشانی نہیں ہوگی. آقا کون سے 3 کام؟ واجبات کو بنا لو, حرام سے اجتناب کرو اور اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے آراستہ کرو. پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر تمہیں فرق نہیں پڑے گا موت تمہاری طرف آ جائے یا تم موت کی طرف نہ چلے جاؤ. پھر یہاں ہاتھ رکھ کے فرمایا علی ابن ابی طالب کو فرق نہیں پڑتا کہ موت علی کی طرف آئے یا علی موت کی طرف بڑھ کے چلا جائے. جو ہمارے اچھا بظاہر یہ موت کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. واجبات بجا لاؤ, حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اگلا مرحلہ حسن اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کر لو. یہ سب سے حساس مرحلہ ہے. یہ سب سے حساس مرحلہ ہے جس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی. اگر اخلاقیات کے موضوع پہ گفتگو کی جائے, اچھا اخلاق کیا ہے, گفتگو کے آداب کیا ہیں, محفل میں آنے کے آداب کیا ہیں, بزرگ کا احترام کیا ہے, بچوں سے شفقت کا مرحلہ کیا ہے, ماں کا حق کیا ہے, باپ کا حق کیا ہے, پڑوسی کا حق کیا ہے, مسجد کے ساتھ بیٹھنے والے نمازی کا حق کیا ہے, استاد کا حق کیا ہے, شاگرد کا حق کیا ہے, دسترخوان کا حق کیا ہے. یہ کہاں سے آ گئے؟ یہی تو سیرت محمد والے محمد ہے. یاد رکھیں اللہ اپنے حقوق کو معاف کر دیتا ہے. حقوق العباد کا معاملہ بندوں کے ہی پاس ہے. حقوق العباد اور موت کا مرحلہ کتنا مشکل ہے جس کی میں بات کر رہا تھا. جب انسان جان کنی کے مرحلے پر پہنچتا ہے, وقت آخر نزع کی کیفیت تاری ہوتی ہے. اس وقت ساری زندگی کی فلم اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہی ہوتی ہے. کیا کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا, کیا نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا, کس کے لیے کیسے مال و دولت اکٹھا کیا, کس کا حق غصب کیا, یہ ساری فلم اس کے سامنے چل رہی ہوتی ہے. مال بھی اس کے سامنے آتا ہے, اولاد بھی اس کے سامنے آتی ہے اور اعمال بھی اس کے سامنے آتے ہیں. مال, اولاد اور اعمال. اب ایک مطالبہ ہوتا ہے, مال سے کہتا ہے کہ میری مدد کر اس مشکل مرحلے میں. مال کہتا ہے ساری زندگی تو نے مجھے اکٹھا کیا, حلال و حرام کی پرواہ نہیں کی, اس مشکل مرحلے میں میں تیری ایک مدد کروں گا. کیا؟ کفن تجھے اس مال سے ملے گا اور بس. اولاد سے کہے گا تیرے لیے سب کچھ کیا, تو میری مدد کو آ. اولاد کا جواب آئے گا ہماری مدد صرف اور صرف قبر کی نہر تک ہے اور بس, اس کے علاوہ ہم تیری کوئی مدد نہیں کر سکتے. پھر یہ انسان دیکھے گا اپنے اعمال کی طرف, اعمال کا جواب آئے گا تیری اولاد نے بھی تجھے چھوڑ دیا, تیرے مال نے بھی تجھے چھوڑ دیا, لیکن ہم قبر کی تاریکی میں نور بن کر تیرے ہمراہ جائیں گے. یہ اعمال ہیں میرے اور آپ کے جنہوں نے قبر کی تاریکی میں
دعا کرتے ہیں کہ ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ہمارے جناب سید مناظر حسین شاہ صاحب کی اِسارِ ثواب کی مجلس ہے. نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. یہ روایت سن لیجیے. دنیا کا حساب بھی اگر دیکھا جائے, دنیا کا مادی دنیا کا حساب بھی, تو انسان کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی چاہیے. وجہ, اچھی تربیت کروں گا تو کل میرے نامہ اعمال میں یہ کچھ روانہ کریں گے. معصوم سے منقول روایت کے جملے ہیں کہ جب انسان کی بدن سے روح کی جدائی ہو جاتی ہے, اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے. لیکن کچھ ایسے افراد ہیں کہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, ان کا نامہ اعمال کھلا رہتا ہے اور اس نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوتی ہیں. ان میں سے ایک انسان وہ ہے جو اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے جاتا ہے. نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. اچھی تربیت پر زور اس لیے دیا گیا ہے کہ تم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو گے, تمہارا نامہ اعمال بند نہیں ہوگا, نامہ اعمال کھلا رہے گا اور اس میں نیکیاں درج ہوتی رہیں گی. دوسرا وہ شخص کہ جو اپنے پیچھے قرآن چھوڑ کے جائے, جس قرآن کی تلاوت ہو, اپنی اولاد میں قرآن چھوڑ کے جائے. ذرا اس پہ غور فرمائیں. اولاد میں قرآن چھوڑ کے جائے یعنی جس کا زیادہ ہدیہ ہو وہ قرآن چھوڑ کے جائے نہیں, قرآن کی تعلیمات اپنی اولاد میں چھوڑ کے جائے, قرآن کا پیغام اپنی اولاد میں چھوڑ کے جائے, قرآن کے معارف اپنی اولاد میں چھوڑ کے جائے. یہ وہ انسان ہے کہ جو قبر کی تاریکی میں اور لحد میں اتر جائے گا, اس کا نام اعمال بند نہیں ہوگا, درج ہوتا رہے گا. اور خدا درجات بلند کرے ایسے مرحومین کے کہ جن کے خاندان والے, جن کے بھائی, جن کی اولاد ان کے نام اعمال میں خیرات بھیجتے ہیں, تلاوت قرآن کی صورت میں, مجلس محمد و آل محمد علیہ السلام کی صورت میں, اور صدقہ و خیرات کی صورت میں. یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. اور اس صدقہ جاریہ کا درس کس نے دیا ہے؟ محمد و آل محمد علیہ السلام نے. تبرک و تیمم, کچھ جملے ذکر مصیبت کے عرض کروں گا. مومنین کرام, ایک جملہ ہماری محافل کی زینت ہے. جب ہم ذکر مصیبت کرنے لگتے ہیں یا کرتے ہیں تو ایک جملہ خطیب واعظ منبر پہ آ کے مصیبت محمد و آل محمد علیہ السلام بیان کرنے والا ایک جملہ کہتا ہے, لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. اس میں کبھی غور فرمایا یہ جملہ کیا ہے؟ یہ جملہ کس نے کہا ہے؟ اصلاً اس جملے کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی سیرت میں دیکھیں. کہیں قولی سیرت میں کہ الفاظ میں بیان فرمایا ہے, اور کہیں عملی سیرت میں کہ معصومین نے یہ کر کے دکھایا ہے. لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. نوجوانوں بچوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, یہ جملہ کس نے کہا ہے؟ مقصد لحظ کے مطابق, لحظ سید ابن طاؤس, اس کے مطابق یہ جملہ مولا امام حسن مجتبی کی زبان پہ جاری ہوا. آقا کو زہر دیا گیا, اور زہر بھی آقا حسن مجتبی کو کیسا دیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے. ایک مرتبہ سرکار سید الشہداء تشریف لائے آقا حسن مجتبی کی خدمت میں. جو ہی مولا حسن مجتبی کی نگاہ اپنے بھائی کے چہرے پر پڑی, ایک جملہ کہا آقا حسن مجتبی نے, کہا حسین جان مجھ پر بہت ظلم ہوا, میں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں, مجھ پر بہت ستم ہوا, لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, حسین جتنا ظلم تجھ پہ کیا جائے گا اتنا کسی پہ نہیں.
جان یہ ظلم کچھ بھی نہیں ہے. جو ظلم